بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو انسان کی زندگی کو گہرائیوں سے متاثر کرتا ہے۔ جادو کی علامات کیا کیا ہیں؟ جادو کا علاج کیا ہے؟ جس انسان پر جادو کیا گیا ہو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ جس انسان یعنی مرد یا عورت پر جادو ہو تو اسے 4 قسم کے خواب ضرور آتے ہیں۔ اگر یہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ لینا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اچانک ایسی تبدیلی دیکھی ہے جو سمجھ سے باہر ہو؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو لیکن ایک دم سے حالات کا رخ بدل جائے، گھر میں سکون ختم ہو جائے، رزق میں برکت نہ رہے، جسمانی صحت بگڑنے لگے، دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو اور ذہن ہر وقت ایک انجانی بے چینی میں گرفتار رہے۔ آپ چاہتے تو ہیں کہ خوشی کو اپنی زندگی میں لائیں لیکن خوشی آتے آتے واپس پلٹ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سکون آئے مگر سکون دور بھاگتا محسوس ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور اسی لمحے دل کی گہرائی سے ایک خیال جنم لیتا ہے کہ کہیں یہ جادو تو نہیں۔ جادو ایک ایسی پوشیدہ زنجیر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ روح کو قید کر لیتی ہے۔ جادو زدہ انسان کو کچھ خواب بار بار آنے لگتے ہیں۔ یہ خواب عام خواب نہیں ہوتے، یہ خواب ایک نشانی ہوتے ہیں، ایک پیغام ہوتے ہیں کہ کوئی پوشیدہ دشمن آپ کے خلاف سازش کر چکا ہے۔ یاد رکھیں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ خواب آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو کمزور کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ کوئی قوت آپ کے سکون کو چھین رہی ہے۔ اگر یہ خواب لگاتار آتے رہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ حقیقت کو جانیں اور علاج کی طرف بڑھیں، کیونکہ یہ خواب ایک وارننگ ہے کہ دشمن نے وار کیا ہے اور اب وقت ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنے ہتھیار بنائیں۔ جب کسی پر جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ خواب کی دنیا میں ایسی حقیقتوں سے گزرتا ہے جو عام انسان کو کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ خواب اس کے لاشعور کی زبان بن جاتے ہیں۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں ایک علامت ہوتی ہے۔ پہلا خواب جو اکثر جادو زدہ انسان کو آتا ہے وہ ہے ویرانی اور سنسان جگہوں کا خواب۔ آپ خود کو کسی سنسان جگہ یا جنگل میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی اندھی گلی میں تو کبھی کسی پرانی اور ٹوٹی ہوئی عمارت میں اکیلے کھڑے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہیں گم ہو گئے ہوں، کوئی راستہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس خوف اور تنہائی۔ یہ خواب اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کی روحانی طاقت کمزور ہو رہی ہے اور کوئی ناپاک اثر آپ کو تنہا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا نام عائشہ تھا، وہ ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی، پڑھائی کرتی تھی، گھر کا خیال رکھتی تھی اور عام دنوں کی طرح رات کو سکون سے سو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر کھڑی ہے۔ محل کی دیواریں پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں، جگہ جگہ دراڑیں تھیں اور سب کچھ اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ محل کے گرد کوئی آباد بستی نہیں تھی، دور دور تک بالکل سنسان میدان اور خشک درخت تھے۔ عائشہ آگے بڑھی اور محل کے اندر داخل ہوئی۔ اندھیرے میں داخل ہوتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈ جھونکا آیا اور اس کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا، خاموشی اور عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ محل کے اندر چل رہی تھی، قدموں کی آواز گونج رہی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ محل کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا کمرہ ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ وہ ڈرتی ہوئی اندر چلی گئی اور جیسے ہی اندر قدم رکھا
तो कमरे की दीवारों पर काले धब्बे, अजीब निशान और पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। आयशा का दिल धक से रह गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने सुना कि किसी की सरगोशी की आवाज आ रही है, जैसे कोई उसके करीब कुछ पढ़ रहा हो। वो खौफ से दौड़ी और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो दौड़ती रही, चीखती रही, लेकिन कोई जवाब न आया। फिर अचानक एक काले साये ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चीखती हुई जाग उठी। जागने के बाद भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था और दिल में एक अनजाना सा खौफ था। यह ख्वाब खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर रात दोबारा आने लगा। कभी वो महल किसी और शक्ल में नजर आता, कभी सुनसान जंगल, तो कभी पुराना कब्रिस्तान, लेकिन वीरानी हमेशा होती। और फिर उसके दिन भी बिगड़ने लगे, जिंदगी में रुकावटें बढ़ने लगी और तबीयत बोझल रहने लगी। तब एक आलिम दीन ने उसे बताया कि वीरानी और सुनसान जगहों के ख्वाब बार बार आना जादू की एक वाज़ेह अलामत है। हाँ, 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि आप पर जादू कर दिया गया है। दूसरा ख्वाब पहले ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक होता है। इसमें कोई जानवर आपका पीछा कर रहा होता है। कभी आपको कोई काला कुत्ता काटने दौड़ता है, कभी सांप आपके जिस्म के गिर्द लिपट जाता है, तो कभी कोई दरिंदा आप पर हमला करता है। आप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवर बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यह ख्वाब जाहिर करता है कि जादू करने वाले ने शैतानी ताकतों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है और वो आपकी तवानाई को खत्म कर रही है। हाँ, 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि आप पर जादू कर दिया गया है। हंजला एक नेक दिल लड़की थी, मगर पिछले कुछ हफ्तों से वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। रात को जैसे ही आंख लगती, ख्वाबों में खौफनाक मंजर शुरू हो जाता। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वो किसी पुरानी गली से गुजर रही है। गली में अंधेरा था, हवा रुकी हुई थी और चारों तरफ वीरानी का साया था। अचानक पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज आई। जब वो मुड़ी तो देखा कि एक बड़ा सा काला कुत्ता उसकी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, दांत लंबे और नोकीले और मुंह से झाग निकल रहा था। कुत्ता गुर्राते हुए उसकी तरफ दौड़ा। हंजला डरती हुई भागी, मगर कुत्ता जितना वो भागती उतना ही करीब आता चला जाता। वो चीखती, मगर आवाज उसके गले में दब जाती। अचानक सामने से एक बड़ा सांप निकल आया और उसके पैरों के गिर्द लिपट गया। सांप के सर्द जिस्म ने उसकी जान निकाल दी। वो जितनी कोशिश करती बचने की, उतने ही वो दोनों जानवर उसके करीब आ जाते। आखिरकार किसी नामालूम साये की आवाज आई, तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं, तुम पर वार हो चुका है। वो चीखती हुई जाग उठी। यह खौफ एक दिन का न रहा, बल्कि हर रात बार बार आने लगा। कभी काला कुत्ता, कभी सांप, तो कभी कोई खौफनाक दरिंदा उसके पीछे लग जाता। आखिरकार एक आलिम दीन ने उसे बताया कि ये जादू की अलामात हैं। हाँ, ये 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि आप पर जादू कर दिया गया है। तीसरा ख्वाब दिल को मजीद बोझल कर देता है। आप ख्वाब में गंदगी देखते हैं, कोई नापाक जगह, गंदे तालाब या काले बदबूदार पानी का बहाव। कभी आप खुद को उन जगहों पर चलते देखते हैं, तो कभी उनमें गिर जाते हैं। यह ख्वाब इस बात की अलामत है कि नापाक अशिया आपके करीब हैं और आपकी जिंदगी में रूहानी आलूदगी पैदा हो चुकी है। चौथा ख्वाब सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। इसमें आपको जादूगर, जिन्नात या अजीबो गरीब साए दिखाई देते हैं। कभी कोई आपको पकड़ने की कोशिश करता है, कभी कोई साया आपको घूरता है, तो कभी आप किसी नामालूम ताकत के सामने बेबस खड़े हो जाते हैं। यह ख्वाब इस बात की खुली अलामत है कि आप पर जादू और जिन्नात का असर है। यह ख्वाब लगातार आना किसी इत्तिफाक का नतीजा नहीं, बल्कि हकीकत यह है
کہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جادو چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں ہے۔ یہ شیطانی وار انسان کے سکون کو چھین سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کے سامنے بے بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اللہ پاک کے کلام سے اس کا توڑ کیا۔ اس لیے جادو کے علاج کے لیے سب سے پہلی اور سب سے مضبوط ڈھال قرآن مجید ہے۔ جب یہ 4 خواب بار بار آنے لگیں تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے اور اب علاج کا وقت آ گیا ہے۔ جادو کا علاج بہت آسان مگر پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ آیت اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے اور ہر باطل کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ 2 آیات ہر برائی کے خلاف کافی ہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ یونس کی 81 اور 82 نمبر آیات پڑھیں۔ نوٹ: جادو کے توڑنے کے لیے سورہ یونس کی آیت 81-82 مستند ہیں، وہی آیات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں پڑھی تھیں۔ پھر 7 مرتبہ آخری 3 سورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، کیونکہ یہی وہ سورتیں ہیں جو ہر قسم کے شر اور جادو کے اثر کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ سب پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے صبح و شام وہ پانی پئیں۔ یہ عمل روزانہ کریں یہاں تک کہ یہ علامات ختم ہو جائیں اور خوابوں میں سکون واپس آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیں یا پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، علاج کے وقت دل میں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جادو کا وار کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ وہ خواب جو بار بار آپ کو ڈراتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، مگر قرآن کا علاج ہر جادو کا توڑ ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔